بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اصول فقہ کا ہمارا 15واں لیکچر ہے، تو ہم مصادر شریعت کی بحث پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، سورسز آف شریعہ۔ تو مصادر شریعت میں ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تھا کتاب اللہ کو، سنت رسول، اجماع، پھر اس کے بعد جو بحث تھی وہ تھی قیاس کی بحث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث ہے وہ ہے ہماری استحسان کی بحث۔ استحسان کے ساتھ آج ہم کوشش کریں گے مصلحت کو بھی پڑھنے کی، مصلحت مرسلہ، یعنی یہ سورسز آف شریعہ ہیں، یہ وہ پرنسپلز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کوئی شرعی حکم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں۔ تو استحسان کیا ہے؟ استحسان کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ تعریف ہے جو کہ حنفی فقہ میں ہے، اور ایک وہ تعریف ہے جو کہ مالکی فقہ میں معروف ہے۔ یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ میں استحسان کی ڈیفینیشن تھوڑی سی مختلف ہے اور مالکی فقہ میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ حنفی فقہ میں کیا ہے کہ آپ قیاس جلی پر قیاس خفی کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، قیاس جلی پر قیاس خفی کو ترجیح دیں۔ اس کو ہم مثال سے ابھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مالکی فقہ میں کیا ہے کہ آپ اصول کی بجائے جزئی مصلحت کے مطابق حکم جاری کریں، ٹھیک ہے۔ قیاس جلی سے مراد وہ قیاس ہے جو کہ عمومی قیاس ہے، جس کو ہم نے قیاس کے پرنسپل کے تحت پڑھا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال اس کی یہ ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ، وہ پرندہ جو کہ شکاری پرندہ ہے، ٹھیک ہے، شکاری پرندہ حرام ہے نا، جیسے چیل ہے، باز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو پنجوں سے چیر پھاڑ کر کے کھانے والا پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم شکاری پرندے کو جو ہے اس کو دیکھیں تو وہ اپنی اصل میں حرام ہے، یعنی اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر شکاری پرندہ پانی کے اندر منہ مار لے، جیسے آپ کی ٹینکی جو ہے اس کا ڈھکن اڑا ہوا ہے، چھت کی ٹینکی، اب کوئی حرام ایسا پرندہ جس کو کھانا کیا ہے، حرام ہے، اب وہ آ کے اس پانی میں کیا کرتا ہے، اپنی چونچ مارتا ہے، پانی پیتا ہے، تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں، ایک ہے شکاری جانور۔ شکاری جانور کون ہے؟ جسے ہم درندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شیر ہے، چیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ تو تالاب کے اندر منہ مار لے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پانی کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پانی ہے، تھوڑی مقدار میں ہے، اور اس کے اندر شکاری جانور جو ہے وہ منہ مار لیتا ہے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، وہ نجس ہے۔ لیکن اگر کوئی شکاری پرندہ اس میں منہ مارے تو وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ تھوڑے پانی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، زیادہ پانی کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ ایک جانور کیا ہے، حرام ہے، اس کا پورا جسم کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ شیر حرام ہے، اس کا لعاب بھی کیا ہے، حرام ہے،
اس کی زبان بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. جب اس نے پانی میں منہ ڈالا تو اس کی زبان اس پانی کے ساتھ کیا ہے؟ ٹچ کی ہے. اس کا لعاب اس پانی کے اندر کیا ہوا؟ شامل ہو گیا. تو وہ پانی کیا ہو گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ نجس ہو گیا. یہ اس کو کہتے ہیں قیاس جلی. قیاس جلی کا تقاضا یہ تھا کہ اگر شکاری پرندہ بھی کیا کرتا ہے؟ منہ مارتا ہے تو اس کا پانی بھی کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ نجس ہو جانا چاہیے، ناپاک ہو جانا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ناپاک نہیں ہوتا. کس پرنسپل کے تحت؟ استحسان کے پرنسپل کے تحت. کیوں ناپاک نہیں ہوتا؟ اس کی لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اب ذرا اس کو غور کرنا ہے، تھوڑا سا دماغ لگانا ہے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ شکاری جانور جب پانی میں منہ ڈالتا ہے تو وہ اپنی زبان سے پانی کو کیا کرتا ہے؟ چاٹتا ہے. دیکھیں کبھی کتے کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہو، ٹھیک ہے، زبان لگاتا ہے. پرندہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا، وہ چونچ سے پانی پیتا ہے. اس کے پانی پینے میں غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ پانی کو ٹچ نہیں کرتی. تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے، درندے نے پانی میں منہ ڈالا ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے، اور شکاری پرندے نے بھی منہ ڈالا ہے تو وہ پانی بھی کیا ہو جائے؟ نجس ہو جائے. لیکن یہاں ایک اور قیاس یہ کہتا ہے، جو قیاس کون سا ہے؟ خفی ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا کیس علیحدہ ہونا چاہیے اس سے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قیاس جلی کے اوپر قیاس خفی کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. یعنی قیاس جلی سے مراد یہ ہے پرنسپل، قیاس کا پرنسپل. قیاس جلی سے مراد کیا ہے؟ قیاس. یہ سیم ہے. ایک مسئلے میں قیاس یہ کہتا ہے، یعنی قیاس یہ کہے گا نا بھائی شکاری جانور اور شکاری پرندے میں کیوں فرق کرتے ہو؟ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. اس کے جوٹے کو آپ کہہ رہے ہیں، شکاری جانور کے جوٹے کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نجس ہے، نجس ہے، ناپاک ہے. شکاری پرندے کو جوٹے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. تو قیاس تو یہ کہتا ہے یہ ناپاک ہے تو یہ بھی ناپاک ہے. یہی قیاس کا پرنسپل تھا نا. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں گے؟ قیاس، ایک اور قیاس جو ہے، جو قیاس خفی ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے اس قیاس کے اوپر. مالکی کیا کہتے ہیں؟ اصول کے بجائے، اب اصول تو یہی تھا نا، بات وہی ہوگی لیکن اس کو اس دوسرے انداز میں. اصول تو یہی تھا کہ شکاری جانور ہو یا شکاری پرندہ ہو، دونوں کا جوٹا کیا ہے؟ ناپاک ہے. اصول یہی تھا. لیکن آپ اس اصول کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ایک جزئی مصلحت کے مطابق حکم جاری کرتے ہیں. یعنی مصلحت کیا ہے؟ دیکھیں شکاری جانور تو اب چھت کی ٹنکی پہ نہیں نہ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن شکاری پرندہ تو منہ مار جائے گا بہت ساری جگہوں پہ. اس کے جوٹے کو اگر آپ ناپاک قرار دیں گے تو پھر جو ہے وہ پانی ملنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے. کوے نے آ کے جو ہے وہ چونچ مار ہی جانا ہے پانی کے اندر. تو شیر تو جو ہے وہ چھت کے اوپر چڑھنے سے رہا، نہ وہ اتنے رہتے ہیں شہروں کے اندر، نہ ان کا ہمارے گھروں میں آنا جانا رہتا ہے. لیکن اب چیل ہے، کتنی عام ہے، گھر کی چھتوں کے اوپر منڈلا رہے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چیلیں ہیں، کوے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ شکاری پرندہ اتنا زیادہ ہے ہمارے ارد گرد. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہیں گے کہ اس کا جوٹا ناپاک ہے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو ایک مصلحت یہ کہتی ہے انسانوں کا پبلک انٹرسٹ، مصلحت کا مطلب پبلک انٹرسٹ، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا کریں؟ اصول کو چھوڑ دیں. تو اصول کی بجائے آپ کیا کریں؟ جزئی مصلحت کے مطابق فیصلہ کریں، لوگوں کے انٹرسٹ میں فائدہ کریں، فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ مالکی فقہ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ پرنسپل آف استحسان کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے استحسان کے حوالے سے؟ وہ اس کی اقسام ہے.
ایک ہے استحسان بالنص، یعنی وہ استحسان جو نص سے ثابت ہو، ایک ہے وہ جو کہ اس کو کہتے ہیں استحسان بالاجماع جو اجماع سے ثابت ہو، ایک وہ استحسان ہے استحسان بالعرف جو عرف سے ثابت ہو، کسٹم سے، رواج سے، ایک ہے استحسان جو اس کو کہتے ہیں بالضرورہ جو ضرورت سے ثابت ہو، ایک ہے استحسان جسے کہتے ہیں بالمصلحہ جو مصلحت سے ثابت ہو، اور ایک ہے استحسان جسے کہتے ہیں قیاس جو قیاس سے ثابت ہو۔ سب کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ استحسان بالنص کیا ہے کہ نص یہ کہتی ہے کہ آپ اصول کو چھوڑ دیں۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی جو ہمارے ہاں معاصر قانون ہے اس کے حوالے سے، کہ بعض اوقات جو قانون کے ماہرین ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں قانون نہ دیکھو، قانون کی اسپرٹ کو دیکھو، اس کی روح کو دیکھو۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے؟ استحسان ہے۔ ہمارے قانون میں ایک ایکویٹی کا بھی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ لا پڑھتے ہیں ان کو انداز ہے۔ تو مطلب جب وہ کہتے ہیں بھائی قانون، بعض اوقات قانون کی بجائے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ قانون کی روح کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو جسٹس کے بجائے مرسی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں آپ جج کو کہہ سکتے ہر وقت جسٹس جسٹس۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں ایک ٹیچر ہوں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں نا، یہ آپ سے متعلقہ مثال ہے۔ اب ہماری یونیورسٹی میں بچہ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، پاسنگ مارکس کے ہیں 50 ہیں، ٹھیک ہے، ایک بچے کے مارکس آ گئے 47۔ اب انصاف کیا کہتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ اس کے 47 ہی ہے۔ 47 کا مطلب 47۔ آپ نے اور کسی کو 3 مارکس نہیں دیے پوری کلاس میں، تو آپ اس کو کیوں 3 دیں؟ جسٹس یہی کہتا ہے نا کہ جب آپ نے کسی اور کو مارکس اضافی نہیں دیے، ایڈیشنل مارکس نہیں دیے، یا آپ اور بچوں کو گریس مارکس نہیں دے رہے، تو صرف 60 کی کلاس میں سے ایک کو آپ کیوں 3 مارکس دے رہے ہیں؟ جسٹس سے آپ اس کو نہیں کر سکتے، ریفنڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ مرسی کی پرنسپل کی طرف جائیں گے، یار یہ فیل ہو رہا ہے، سیمسٹر بچ جائے گا، اس کے ابے کی فیس جو ہے وہ بچ جائے گی، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے والدین پتہ نہیں کس طرح سے کما کے جو ہے وہ اس کے لیے یہ فیسیں بھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرسی، کہ یہاں آپ قانون کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اسپرٹ کو، کسی اور چیز کو سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑے سے گیپ سے، اگر تھوڑے سے مارجن سے اگر وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو رہا ہے تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اور کچھ بہت سخت بھی ہوتے ہیں، وہ 1-2 نمبروں سے بھی پاس نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ لیکن یہ استحسان کا پرنسپل بیسیکلی یہی ہے، کیا ہے؟ بعض مقامات پہ آپ کو کیا، اگر آپ قانون دیکھنا شروع کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ریلیکسیشن کے لیے قانون کی روح کو دیکھتے ہیں، قانون کے مقاصد کو، اس کے آبجیکٹیوز کو، اس کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک۔ تو استحسان بالنص کیا ہے؟ مطلب گویا کہ قیاس کے بعد جو ہے یہ استحسان کا پرنسپل ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قیاس سے حل نہیں ہوتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو استحسان کے پرنسپل سے حل کرتے ہیں۔ تو استحسان بالنص کیا ہے کہ نص میں ہی کوئی دلیل آ گئی ہے، نص نہیں کہہ دیا کہ اس معاملے میں کیا کریں، آپ اصول کو چھوڑ دیں۔ ویسے تو بندے کو اصولی ہونا چاہیے نا، اصولی بات کیا ہے؟ بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ اصولی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہر معاملے میں اصول، لیکن ہر معاملے میں اصول سے کیا ہے؟ کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ تو اصول یہی ہے کہ آپ اصول کریں، اصول کے مطابق فیصلے کریں، اصول کے مطابق خود بھی چلیں، لوگوں کو بھی چلائیں۔ لیکن کہیں آپ کو اصول سے تھوڑا سا ہٹنا پڑتا ہے۔ کیوں ہٹنا پڑتا ہے؟ بعض اوقات خود نص کہتی ہے کہ آپ اصول سے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اصول پہ یہاں پہ چلو گے تو لوگوں کی کیا ہوگی؟ تنگی پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ
نے شریعت اس لیے نازل نہیں کی کہ تمہارے لیے تنگی پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے شریعت نازل کی۔ مثال کے طور پہ اصول کیا ہے ہمارے دین کا؟ معدوم کی بے نہیں ہوتی۔ کس کی؟ معدوم کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود نہیں ہے۔ ایک چیز کا وجود نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پرنسپل یہی ہے کہ معدوم کی بے نہیں ہے، جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کی بے نہیں ہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایک مکان ہے ہی نہیں اور آپ وہ آگے بیچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ایک مکان آپ نے بنایا ہی نہیں ابھی اور آپ کہیں کہ میں اس کو بیچ دوں، تو معدوم کی بے نہیں ہوتی۔ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کی بے، اس کی خرید و فروخت، اس کی سیل اینڈ پرچیز نہیں، یہ پرنسپل ہے۔ لیکن کچھ جگہ پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ معدوم کی بے جو ہے وہ کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ جیسے بے سلم ہے۔ بے سلم کیا ہے؟ آپ کسان کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے پیسے لے لو، اس دفعہ کی جو فصل ہے، جو گندم ہے، 1000 روپے فی من کے حساب سے آپ نے مجھے دینی ہے، پیسے ایڈوانس میں لے لو۔ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جائز ہے، اس کو بے سلم کہتے ہیں۔ ابھی وہ گندم پیدا نہیں ہوئی، لیکن شریعت نے اس کی کیا ہے، اجازت دی ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں، کوئی چیز خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں خریدنے والے کا بھی لحاظ کیا ہے، جو بیچنے والا ہے اس کا بھی۔ وہ کسان کیا کرے گا، کوئی کھاد خرید لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی اس کا خرچہ ہے کھیتی باڑی کا، اس فصل کے اگانے کا، وہ اس میں سے نکال لے گا ایڈوانس پیمنٹ میں سے، اس کا بھی کام چل جائے گا، اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ استحسان بن نص کیا ہے کہ خود نص یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا ہے، اصول کو اوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ استحسان کو نہیں مانتے، آگے ایک بات آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے، استحسان کی حجیت کی بات، کہ استحسان حجت ہے، دلیل ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ استحسان کو نہیں مانتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ دلیل کیا ہے، نص ہے۔ اب خود کہہ رہے ہیں کہ نص میں آ گیا کہ بے سلم جائز ہے، ٹھیک ہے، تو نص نے بتایا نا بے سلم جائز ہے، آپ اس کو استحسان کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ کوئی علیحدہ سی پرنسپل نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں مانتے استحسان کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ سی پرنسپل نہیں ہے، یہ نص کے ذریعے سے ہی بے سلم جائز ہوئی ہے۔ تو جو لوگ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نص میں بھی جس طریقے سے جائز ہوئی ہے وہ طریقہ کیا ہے، استحسان کا طریقہ ہے۔ استحسان بالاجماع، اس میں بھی کیا ہے کہ معدوم کی بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی پرنسپل ہے، معدوم کی بے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن عقد استثناء جائز ہے۔ عقد استثناء کسے کہتے ہیں؟ آرڈر پر چیز بنوانا۔ آرڈر پہ جوتا بنوا سکتے ہیں نا موچی سے، آپ موچی کو کہو بھئی مجھے یہ نا وہ ہاں تلے والا جیسے جوتا لوگ بنواتے ہیں، میاں والی کی وہ کھیڑ بڑی معروف ہے، تلے والی کھسا بنواتے ہیں۔ تو اب آرڈر پہ جو چیز آپ بنوائیں گے وہ موجود تو ہے کوئی نہیں، لیکن آپ اس کی کیا کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، آپ اس کی بیع و شرا کر رہے ہیں، آپ اس کی سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے۔ جی، ایک ایسی چیز کو بیچ رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ بعد میں اس وجود میں آئے گی نا، بعد میں وجود میں آئے گی۔ یعنی اس وقت جب کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس وقت وہ چیز نہیں ہے، ابھی اس کی جو ہے وہ فزیکلی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، اس پہ اجماع ہے کہ آرڈر پہ کوئی چیز کیا ہے، بنوائی جا سکتی ہے، آرڈر پہ وہ چیز بنوانا کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پرنسپل کیا ہے کہ معدوم کی بیع نہیں ہو سکتی، اور اس پرنسپل کو آپ نے کیا کیا ہے، تو یہ عقد استثناء جو ہے وہ کیا ہے، آرڈر پہ چیز بنوانا کیا ہے، جائز ہے۔ تو جو لوگ استحسان کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ استحسان جائز ہے۔ جو نہیں مانتے وہ پھر کیا کہتے ہیں،
بتائیں اب آپ جو استحسان کو نہیں مانتے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ چیز جائز ہوئی ہے کس سے؟ اجماع سے. تو ہم اجماع کو مانتے ہیں کہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ آرڈر پہ چیز بنوانا جائز ہے, تو یہ اجماع کی وجہ سے جائز ہوئی ہے, استحسان کی وجہ سے نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اجماع میں بھی جس طریقے سے جائز ہوئی ہے وہ طریقہ کون سا ہے؟ استحسان کا طریقہ. بہرحال یہ ایک لفظی سا فرق ہے. بیسیکلی جو ہے اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ استحسان ہے, ہم یہی کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ نص ہے. اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ استحسان ہے, اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع. ٹھیک ہے. ایک ہے استحسان بالعرف, رواج سے ایک چیز کا جائز ہونا. مثال کے طور پہ جس چیز کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ متعین ہونی چاہیے نا, غیر متعین چیز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی 10 کلو گندم لے لو اور مجھے کیا کرو؟ 1000 روپیہ دے دو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کہیں بھائی جتنی مرضی گندم لے لو 1000 مجھے دے دو. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ تو غیر متعین چیز کی جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں ہوتی. کس چیز کی ہوتی ہے؟ متعین چیز کی ہے. بھائی آپ 5 کلو دودھ لے لو اور مجھے 500 روپے دے دو. یہ تو نہیں جتنا مرضی دودھ لے لو اور مجھے 500 روپے دے دو. ٹھیک ہے. تو متعین چیز کی بیع ہوتی ہے. اس کی مثال کیا ہے استحسان بالعرف کی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. حمام میں پانی کا استعمال. ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں حمام ہوتے تھے, آج کل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے یہ جو ہمارے یہ جو ہیئر, اب تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ باربرز کہتے ہیں, ہم تو نائی کہتے ہیں. تو خیر ان کے پاس لوگ جب جاتے تھے بال وغیرہ کٹوانے کے لیے تو کیا ہوتا تھا, انہوں نے ایک ساتھ میں باتھ روم بنایا ہوتا تھا جہاں لوگ کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے, نہاتے تھے, اور وہاں ٹھنڈا گرم پانی کیا ہوتا تھا؟ میسر ہوتا تھا. یہ ایک کلچر تھا, عربوں میں بہت زیادہ تھا حمام میں جا کے نہانے کا. ٹھیک ہے. اب حمام میں جب وہ نہانے کا دیتا ہے 50 روپے مثال کے طور پہ, لیکن اس کے بدلے میں جو وہ پانی استعمال کرتا ہے وہ متعین ہوتا ہے کیا؟ متعین نہیں ہوتا کہ اس نے کتنے لیٹر پانی استعمال کرنا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. کبھی 5 استعمال کر لے گا, کبھی 10, کبھی 12, کبھی 2, کبھی 4. ٹھیک ہے. تو اب قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس کا پرنسپل کیا کہتا ہے؟ کہ طے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ اتنا پانی استعمال کرے گا اور اس کے اتنے پیسے دے گا. قیاس کا پرنسپل یہی کہتا ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا ہے, اگر یہ طے کرنا شروع کر دیں تو وہ بیچارہ 5 لیٹر کے بعد کیا ہو؟ صابن لگا کے کھڑا ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ کیا کیا گیا کہ اصول سے ہٹ کے کیا ہے فتویٰ دیا گیا کہ حمام میں بس وہ قیمت ادا کر دے اور پانی تھوڑا زیادہ جتنا مرضی استعمال کر لے, اس کے لیے کیا ہے؟ الاؤڈ ہے, جائز ہے. تو یہ چیز کیسے ہے؟ عرف سے جائز ہوئی. کیسے جائز ہوئی؟ عرف سے جائز ہوئی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ عرف میں یہی ہے, کسٹم رواج میں یہی بات ہے کہ اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں, اصول سے ہٹ کے جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کرتے ہیں. استحسان بالضرورہ کیا ہے؟ کنویں میں, کنواں تو دیکھا ہوا ہے نا, آپ تو نہیں رہ گئے لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا. اچھا, کنویں میں کتا مر جائے کیا کرنا ہے جی؟ کنویں میں کتا گر گیا, کیا ہو گیا؟ وہ پانی کیا ہو گیا بتائیں نا؟ ناپاک ہو گیا, نجس ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ پانی نکالنا ہے. ٹھیک ہے. کتا بھی نکالنا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں پانی ذرا نکال دیا, کتا اندر ہی پڑا رہ گیا ہے. تو کتا پہلے نکالنا ہے, پانی بعد میں نکالنا ہے. ٹھیک ہے. کتا نکالنا ہے, پھر اس کے بعد پانی نکالنا ہے. لیکن آپ نے کنویں کا میکینزم جو ہے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ جب آپ اوپر سے پانی نکالتے ہیں تو نیچے سے اور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ پانی نکالیں گے تو یہ پانی نجس ہے نا جو آپ نکال رہے ہیں. کتا نکال لیا, اب کنویں کا سارا پانی بھی نجس ہے, یہ آپ نکال رہے ہیں. تو نیچے سے جو پانی آ رہا ہے تو وہ اس نجس پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مکس ہو رہا ہے. جب وہ مکس ہو رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟
نجس ہو گیا، اب کنواں کبھی پاک نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ قیاس کا پرنسپل کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ قیاس کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ یہ کنواں کبھی پاک نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ استحسان بالضرورہ. لوگ جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو آپ کیا کریں یہاں پہ؟ قیاس کے پرنسپل کے مطابق فتویٰ نہ دیں. وہی بات ہے نا، قیاس جلی پہ کیا کریں؟ خفی کو ترجیح دیں، پریفر کریں. ٹھیک ہے، یا آپ کیا کریں؟ اصول کو چھوڑ کے ایک جزی مصلحت، جزی پبلک انٹرسٹ، لوگوں کا جو فائدہ ہے. لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ یار پانی ان کی بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پھر فقہاء نے ہمارے یہاں فتویٰ دیا کہ آپ ایسا کریں 30 ڈول نکال لیں. اب 30 ڈول کا تذکرہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، کوئی تک نہیں بنتی 30 ڈول. وہ کہتے ہیں 30 ڈول نکال لیں، سمجھے پانی پاک ہو گیا. ٹھیک ہے، جو بھی مناسب سی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ضرورت کے تحت ہے، کیونکہ کنویں کا سارا پانی آپ نکلوا نہیں سکتے. اچھا آپ نکلوا بھی لیں تو جو دیواریں ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ وہ بھی نجس ہو گئی ہیں. اس کو صاف پانی سے آپ دھوئیں گے تو وہ پانی ان نجس دیواروں کے ساتھ لگے گا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اس طرح سے نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو زیادہ مشقت میں ڈال دیں گے. تو استحسان بھی ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اوپر سے کیا کریں؟ پانی نکال لیں آپ. اور 30 ڈول بھی کوئی نہیں ہے کہ بھئی 30 ڈول ہی نکالیں گے تو پاک ہوگا. آپ 50 کہہ دیں، کسی کا دل 70 پہ مطمئن ہوتا ہے 70 کہہ دیں، کسی کو 100 کہہ دیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی کو 120 کہہ دیں. ہاں، اوپر سے کیا کریں؟ پانی ممکن حد تک نکال لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سے آپ کیا سمجھیں کہ کنواں کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ استحسان بالضرورت. ضرورت کے تحت آپ نے کیا کیا؟ قیاس کے پرنسپل کو کیا کیا؟ آپ نے چھوڑا اور آپ نے استحسان کے مطابق فتویٰ دیا. یعنی ایک مسئلے میں ایک خاص طریقے سے فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس طریقے سے ہٹ کے کسی اور طریقے کے مطابق فتویٰ دیا ضرورت کی بنیاد پہ، یا عرف کی وجہ سے، یا اجماع یا نص کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے، استحسان بالمصلحہ یہ بھی یہ ہے کہ لوگوں کی کسی مصلحت کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کیا کریں؟ ایک قیاس کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی دوسری اس مصلحت کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ فتویٰ دیں. استحسان بالقیاس بھی ابھی آپ کو بتایا تھا، یہ جیسے شکاری پرندے کی آپ کو مثال بتائی تھی. ٹھیک ہے، جہاں تک اس کی حجیت کا معاملہ ہے تو احناف اس کو حجت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مالکیہ بھی. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو حجت مانتے ہیں. جو تو شوافی ہیں، خاص طور پہ امام شافعی، وہ اس کے خلاف ہیں، وہ اس کو حجت نہیں مانتے. ٹھیک ہے، بلکہ امام شافعی کی بہت سخت قسم کی جو ہے نا وہ اقوال ہیں استحسان کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ من استحسن فقط شرع بھی اور شرع بھی دونوں طرح سے لوگ پڑھتے ہیں کہ جس نے استحسان کیا اس نے نئی شریعت بنائی. امام شافعی اتنے خلاف ہیں اس کے. ٹھیک ہے، لیکن احناف کے ہاں اور اسی طرح مالکیہ کے ہاں کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی فقہ میں کیا ہے؟ استحسان کا پرنسپل. اچھا، امام شافعی کہتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ مثالیں بیان کر رہے ہیں نا، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ استحسان کی مثالیں نہیں بنتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحسان بالنص، ہم کہتے ہیں یہ تو بات نص سے ثابت ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں استحسان بالاجماع، تو ہم بھی اجماع کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بات اجماع سے ثابت ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں استحسان بالعرف، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ عرف کے مطابق فتویٰ دینا چاہیے، رواج کے مطابق اس کا لحاظ کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں استحسان بالضرورت، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مجبور کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ رخصت نکل آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں استحسان بالمصلحہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اصل میں استحسان بالقیاس. امام شافعی کہتے ہیں کہ قیاس کو چھوڑ دینا، جو واضح قیاس ہے، صریح قیاس ہے، یہ والا، اس کو چھوڑ کے ایک مخفی قیاس کے مطابق فتویٰ دینا، تو وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں. اصل میں امام شافعی استحسان کی جس صورت کی نفی کر رہے ہیں وہ یہ والی ہے. باقیوں کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ استحسان ہے ہی نہیں، یہ استحسان نہیں.
اصل میں یہ ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، جب اصول کی بات آ گئی تو آپ کیا کریں، اصول کے مطابق فیصلہ دیں. جب قیاس کی بات آ گئی تو جو قیاس سے صریح ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ جاری کریں، کوئی قیاس خفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی قیاس خفی کو قیاس جلی کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ قیاس در قیاس کرتے ہیں، قیاس کے اوپر قیاس کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے جو ہے وہ نص سے ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اب آپ اپنے قیاس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، استحسان کرتے ہیں کہ اس قیاس کو، جو بگڑا ہوا قیاس ہے، آپ کیا کریں، اس کو نص کے مطابق بنا سکیں. ہاں، جو تو حنابلہ ہیں نا، حنابلہ بھی انہی کے ساتھ ہیں، شوافع کے ساتھ ہیں، وہ بھی استحسان کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، امام ابن تیمیہ وغیرہ کی جو رائے ہے. ابن حزم ظاہری جو ہیں یہ بھی استحسان کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک، انہوں نے بھی جو ہے وہ استحسان کا سختی سے رد کیا. احناف میں اور اسی طرح مالکیہ کے ہاں استحسان کے پرنسپل کا استعمال ہے. لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں استحسان کی، تو ان کو وہ لوگ بھی مان رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ استحسان اس کو کہتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نص سے مان رہے ہیں، یہ ہم اجماع سے مان رہے ہیں، یہ ہم عرف سے مان رہے ہیں، یہ ہم وہی کہہ رہے ہیں فمن استر غیر باغ ولا عاد، جیسے قرآن نے کہا کہ جو مجبور ہو جائے اس کے لیے حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے. ہم تو مجبوری کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ضرورت کا پرنسپل یہ بھی ہم مانتے ہیں، مصلحت کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نہیں مانتے کہ قیاس جو ہے، آپ ایک معاملے میں قیاس صریح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ فیصلہ کریں اور آپ اس کو چھوڑ کے کیا کریں، کسی اور طریقے کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، اگلا پرنسپل ہے مصلحت کا. مصلحت تو سمجھتے ہیں نا، انٹرسٹ، بینیفٹ، ٹھیک ہے، فائدہ. مصلحت کی بیسیکلی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. ایک مصلحت وہ ہے جس کو ہم مصلحت یا مصالح معتبرہ کہتے ہیں، یعنی وہ مصلحت جس کا شریعت نے اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے عام طور پہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں یار مصلحتوں کا شکار نہ ہو جاؤ، دین کے معاملے میں مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ علماء کو، فقہا کو. ٹھیک ہے، یہ ایک عمومی جملہ ہے. لیکن بہرحال مصالح جو ہے، مصلحت ایک پورا پرنسپل ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے فتاویٰ کو کیا کرتے ہیں، ان کے اندر اعتدال پیدا کرتے ہیں. یہ جو پرنسپلز ہیں نا، ان کو ہم قواعد عامہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو استحسان ہے، مصلحت ہے، اس کے بعد سد الذرائع ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں، قواعد عامہ. ان کا کام کیا ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک پودا چھوٹا سا جب نکلتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ کو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، کسی چیز کی سپورٹ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پودا کھڑا تو اپنے تنے کے اوپر ہے، لیکن ادھر ادھر جھک کے ٹیڑھا نہ ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کچھ سپورٹ دیتے ہیں تاکہ وہ سیدھا رہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی جو آپ کا فتویٰ ہوتا ہے وہ کتاب اللہ، سنت رسول، یہ تنا ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. لیکن جو دوسرے پرنسپلز ہیں ان کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، اس فتوے کو سپورٹ دیتے ہیں کہ اس فتوے کے اندر کیا پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو، اس کے اندر ایک طرف جھکاؤ نہ ہو جائے، افراط و تفریط پیدا نہ ہو جائے. تو یہ جتنے پرنسپلز ہیں یہ بیسیکلی فتاویٰ کے اندر اعتدال پیدا کرنے کے پرنسپلز ہیں. جو مفتی حضرات ان پرنسپلز کو استعمال نہیں کرتے، ان کے فتاویٰ میں افراط و تفریط ہوتی ہے، ان کے فتاویٰ میں آپ کو ماڈریشن نہیں ملے گی، اعتدال نہیں ملے گا. ان کے فتاویٰ کو سوسائٹی کیا کرتی ہے، ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، ان کے فتاویٰ کو قابل عمل ہی نہیں سمجھتی. تو یہ پرنسپلز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان میں گہرائی بہت ہے. یہ بیسیکلی یہ پرنسپل ایسے نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پہ آپ کوئی فتویٰ جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. آپ فتوے میں کیا پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اعتدال پیدا کر. فتویٰ تو ظاہری بات ہے کتاب و سنت کی دلیل پہ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مصلحت اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک مصلحت وہ ہے جس کا شریعت نے اعتبار کیا، یعنی خود شریعت نے بتا دیا کہ لوگوں کی یہ جو مصلحتیں ہیں ان کا ہم نے کیا کیا، اعتبار کیا. اب دیکھیں نا،
مثال کے طور پہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں، جتنے کوئی بھی آپ حکم شریعت کا لے لیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی انسانوں کی مصلحت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہماری پوری شریعت گویا کہ ایک ہیومن ویلفیئر کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ واحد قانون ہے کہ جس کے ایک ایک حکم کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس میں انسانوں کی فلاح و بہبود کا لحاظ کیا گیا۔ مطلب شریعت صرف اس لیے نہیں ہے کہ جیسے کوئی برڈن ہے، بوجھ ہے، کوئی بیڑیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں انسانوں کی ویلفیئر ہے۔ مثال کے طور پہ شریعت نے 5 چیزوں کا لحاظ کیا: دین، جان، عقل، مال، نسل، کچھ لوگوں نے اس کو 6 تک پہنچا دیا، عزت۔ انسانوں کی یہ 6 چیزیں محفوظ ہو جائیں تو شریعت کا ہر حکم ان 6 میں سے کسی ایک چیز کی حفاظت کے لیے یا اس کے فروغ کے لیے، 2 چیزیں، اس کی حفاظت یا اس کے فروغ کے لیے دیا گیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا چور کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ حکم کس لیے؟ مال کی حفاظت۔ مال کی، کس کے مال کی حفاظت؟ میری، آپ کے مال کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قاتل کو پھانسی چڑھا دیں، کیا مصلحت ہے اس میں؟ کس کی جان کی حفاظت؟ سب کی جان کی، انسانوں کی جان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب حرام ہے، عقل کی حفاظت، انسان کی عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی غیبت نہیں کرنی، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی، تہمت لگاؤ گے تو یہ 80 کوڑے جو ہے وہ اس کی سزا جاری ہوگی، قذف کی حد جاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا نہیں کرنا، انسان کی نسل محفوظ رہے، پتہ چلے کس کی اولاد ہے، پتہ تو چلے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں، جتنے آپ ایک ایک حکم لے لیں تو اس کے پیچھے کیا کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ مصلحت سے مراد کیا ہے؟ وہ انسانوں کے دین کی حفاظت کے لیے، وہ انسانوں کے یا تو جان کی حفاظت کے لیے، یا ان کے مال کی حفاظت کے لیے، یا ان کی عقل کی، یا ان کی نسل، یا ان کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ تو شریعت نے اپنے ہر حکم میں کیا ہے؟ کسی مصلحت کا اعتبار کیا۔ مصلحت سے مراد انسانوں کے کسی فائدے کا اعتبار کیا، اس دنیاوی فائدے کا اعتبار کیا، آخرت کا تو ہے ہی ہے، شریعت میں آخری اخروی فائدے کا تو اعتبار ہے ہی ہے، لیکن بیسیکلی کیا ہے؟ دنیاوی فائدے کا اعتبار ہے۔ یہ چیز اصل میں ویسٹ کو، مغرب کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بس اسلام جو جب کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو تو اس کا مطلب ہے بس لوگوں کو ٹنڈا کر دو، ٹھیک۔ او بھائی اس سے جو مال محفوظ ہو رہا ہے وہ بتائیں آپ۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرائم کی ریشو کہاں پہ ہے؟ امریکہ میں، کیلیفورنیا میں، امریکن جو سٹیٹ ہے، سب سے زیادہ جرائم وہاں ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے کم جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ سعودی عرب میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پبلک پلیس پہ حد جاری کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کا حکم جاری کرنے سے، امپلیمنٹ کرنے سے کرائم کی ریشو کم ہوتی ہے، جرم ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان مال محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب لوگ کیوں ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں جان محفوظ نہیں ہے، نہ ہمارا مال محفوظ ہے، باہر نکلیں موبائل سنیچنگ کتنی عام ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں اب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود اب کراچی میں چلے جائیں، کراچی میں تو ابھی بھی ہے، ہاں ٹھیک۔ تو دین، جان، عقل، مال، نسل اور عزت، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے احکامات جاری کی۔ جہاد کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ ٹھیک، تاکہ دین محفوظ رہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مظلوم کی مدد ہو۔ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسالے ملغا، یعنی لغو سے۔ شریعت نے کہہ دیا بھائی یہ فائدے نہیں دیکھنے، کچھ فائدے شریعت نے کہا کہ یہ دیکھنے ہیں، اور شریعت نے کہا کہ ہم نے خود دیکھے ہیں اپنے احکامات میں، ٹھیک ہے۔ کچھ فائدے ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ انسانوں کے فائدے تو ہیں لیکن ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ لغو قرار دے رہے ہیں۔ وہ شراب میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ شراب پینے میں تھوڑا بہت تو ہے نا، جو وہ ثابت کرتے ہیں کہ صحت اچھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گالوں پہ سرخی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے،
انسان کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تھوڑے بہت فائدے ہوں گے، تھوڑے بہت فائدے، لیکن شریعت نے کیا کہا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. شریعت نے ان فائدوں کا اعتبار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے. کیا کہا شریعت نے؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اس کا جو گناہ ہے، اس کے اندر جو فساد ہے، وہ اس کے فائدے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس لیے اللہ نے اس کو کیا کیا؟ حرام قرار دیا. ٹھیک ہے. تو فائدہ تھوڑا بہت ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. جوئے کے اندر فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیت جائیں تو. سود لینے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن شریعت نے کیا کہا کہ اس فائدے کا اعتبار نہیں. ٹھیک ہے. تو سود کے فائدے کا اعتبار نہیں ہے، سود کا منافع. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ فائدہ ہے، انسان کا بڑا فائدہ ہے اس میں، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں. تو کچھ فائدے ایسے ہیں جن کا شریعت نے کیا ہے؟ اعتبار کیا ہے. کچھ فوائد کا شریعت نے کیا ہے؟ اعتبار نہیں کیا. تو یہ مصلحت سب کے نزدیک جائز ہے، یہ مصلحت سب کے نزدیک جائز. اب مثال کے طور پہ بیٹی بھی اولاد ہے، بیٹا بھی اولاد ہے. کو کہتا ہے بھائی دونوں ہی اولاد ہیں اپنے ماں باپ کی، تو دونوں کا وراثت میں برابر حصہ ہونا چاہیے. بعض اوقات بیٹی زیادہ خدمت کر جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا بیٹے سے. تو کو کہتا ہے کہ یار اس نے خدمت زیادہ کی ہے تو اس کا حصہ کیا کرو؟ زیادہ کر دو. ٹھیک ہے. لیکن شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا. شریعت نے اس کا بھی اعتبار نہیں کیا کہ دونوں ہی اولاد ہیں تو دونوں کو برابر دے دو. ٹھیک ہے. تو اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ برابر حصہ دینا چاہیے. بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں برابر حصہ دینا چاہیے، بیٹی کو بھی برابر دینا چاہیے. لیکن شریعت نے کہا ہے کہ یہ جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فائدہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں فائدہ نہیں ہے. فائدہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فائدہ نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں. ٹھیک. تیسری جو اصل میں قسم ہے نا مصلحت کی، وہ ہے مصالح مرسلہ. یہ اصل میں اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. یہ تو سب کے نزدیک کیا ہے؟ حجت ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کے نزدیک حجت کیا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو حجت نہیں مانا. ٹھیک ہے. کچھ مصلحتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ معتبر ہیں یا لغو ہے، یعنی ان کو آپ نے ان میں شامل کرنا ہے یا ان کو آپ نے ان میں شامل کرنا ہے. کچھ مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں. مصلحت تو ابھی سمجھ رہے ہیں نا لوگوں کے فائدے، کہ ان کو آپ نے اس سیٹ میں شامل کرنا ہے یا ان کو آپ نے اس سیٹ میں شامل کرنا ہے. یعنی اس کے حوالے سے ہمیں شریعت میں کوئی ابھی صریح رہنمائی نہیں مل رہی. تو اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک تو ظاہریہ کا موقف ہے. ابن حزم ظاہریہ وہ تو اس کو معتبر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جس کے بارے میں خاموشی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو یہی کہیں گے کہ وہ لغو مصلحت ہے. ٹھیک ہے. شوافی جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قیاس کے تحت، اگر یہ مصلحت قیاس کے پرنسپل کے تحت آ جائے تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. احناف اس کے بعد کہتے ہیں کہ قیاس کے علاوہ استحسان پلس قیاس، وہ کہتے ہیں ان دو کے پرنسپل کے تحت آ جائے کوئی مصلحت تو ہم اس کو مانیں گے. اس کے بعد آتے ہیں حنابلہ. حنابلہ نے اس کو اس سے بھی زیادہ استعمال کیا، یعنی سب سے کم شوافی نے، پھر اس سے زیادہ احناف نے اس پرنسپل کو استعمال کیا، اس سے زیادہ حنابلہ نے، اور حنابلہ سے زیادہ مالکیہ نے. مالکیہ کے نزدیک یہ مستقل بذات ایک ماخذ ہے. امام مالک کے نزدیک نہیں، مالکیہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. حنابلہ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو قیاس کے تحت ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قیاس میں جو وجہ ہے قیاس کو جاری کرنے کی وہ کیا ہے؟ غیر منضبط مناسب وصف. اس کو تھوڑا سا سمجھے جی. اب بات تھوڑی سی گہری ہو گئی ہے، بس اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ سے. قیاس کے تحت شوافی نے اور احناف نے یہ بات کہی ہے کہ اگر، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ فصلوں کو نہیں جلانا، جانوروں کو
قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. لیکن دشمن جو ہے اگر اپنا اسلحہ چھوڑ جاتا ہے میدان جنگ میں، بھاری اسلحہ چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جنگی گھوڑے ہیں مثال کے طور پہ، پرانے زمانے میں جنگی گھوڑے ہوتے تھے، یا آج کل کے زمانے میں آپ سمجھیں کہ ٹینک چھوڑ جاتا ہے. اب وہ ٹینک جو ہے وہ آپ کے استعمال کے نہیں ہیں، یا آپ ان کو اپنے ملک نہیں لے کے جا سکتے، تو کیا ان کو جلانا جائز ہے؟ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ دشمن جو ہے، دشمن جو کچھ میدان جنگ میں چھوڑ گیا ہے، اگر تو وہ آپ کے استعمال کا ہے تو استعمال کر لیں، اور اگر آپ مسلمانوں کے استعمال میں نہیں آ سکتا تو پھر اس کو چھوڑنے کے بجائے کیا کریں؟ جلا دیں، تاکہ دشمن دوبارہ اس کو